کا اہتمام کرتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا جگہ جگہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا۔ میلاد شریف کی محفل وہ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کی تشریف آوری، آپ کی جلوہ گری کا ذکر کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے، قرآن مجید کا دستور ہے۔ جگہ جگہ قرآن شریف میں ایسی آیات آپ کو ملیں گی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، تشریف لانے کا ذکر ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، حضور کے آنے کا ذکر کرنا، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، حضور کی جلوہ گری کا ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، قرآن کا دستور ہے۔ ان متعدد آیات میں سے میں چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تشریف لے آئے، تمہارے پاس آ گئے، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ کون تشریف لائے؟ یہاں نبی کریم علیہ السلام کی صفت برہان کا ذکر کیا، فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان تشریف لے آئے۔ یہ برہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ لکھے ہوتے ہیں اور دوسری طرف نبی کریم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ لکھے ہوتے ہیں۔ ان اسماء پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا سیدنا برہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ برہان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر حضور کے آنے کا ذکر کیا تو وہاں حضور کی صفت نورانیت کا ذکر کیا۔ چھٹے پارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس تمہارے اللہ کی طرف سے نور تشریف لیا۔ تیسری آیت کریمہ میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی صفت رسالت کا ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو یہ حضور کی صفت رسالت کا ذکر کیا، ایک آیت میں صفت برہان کا ذکر کیا، ایک آیت میں حضور کی صفت نورانیت کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور آپ کے تشریف لانے کا ذکر ہے۔ تین آیتیں میں نے قرآن مجید سے آپ کو سنائی۔ ان آیات کریمہ کے مضمون سے یہ بات واضح ہو گئی اور پتہ چلا کہ حضور کے آنے کی گفتگو کرنا، حضور کے آنے کا بیان کرنا اور تذکرہ کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ رب العزت۔ تین آیتیں میں نے آپ کو سنائی۔ اب چوتھی آیت دیکھیے جس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، تشریف لانے کا ذکر کیا۔ میلاد النبی کی محفل ہو، میلاد النبی کا جلسہ ہو،
میلاد النبی کا جلوس ہو، جتنی بھی محافل، اجتماعات، کانفرنسیں، سیمینار، جلوس میلاد شریف کے حوالے سے منعقد ہوتے ہیں، ان سب میں حضور کے آنے کا ذکر ہوتا ہے۔ چوتھی آیت میں بھی حضور کے آنے کا ذکر ہے۔ ان چاروں آیتوں میں آپ کو جاء کا لفظ سننے کو ملا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، دوسری آیت میں قد جاءکم من اللہ نور، تو آنے کا ذکر ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تینوں میں جاء کا لفظ ہے، اور جاء کا معنی ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے کہ وہ آیا، وہ تشریف لایا، وہ جلوہ گر ہوا۔ ایک آیت میں فرمایا وہ کون آیا؟ نور تشریف لے آیا۔ دوسری آیت میں کون آیا؟ فرمایا برہان تشریف لے آیا۔ تیسری آیت میں فرمایا بڑی عزت، عظمت اور شان کے مالک رسول تشریف لے آیا۔ ان تینوں آیتوں کا مفہوم سمجھنے کے بعد اب چوتھی آیت میں غور کیجئے، اس کا تعلق ایک محفل کے ساتھ ہے۔ یہ جو مدنی محلے کی مسجد میں حضور کے میلاد کی محفل سجائی گئی ہے، یہ کیوں منعقد کی گئی، اور جگہ جگہ جو اپنے آقا کا لوگ ذکر کرتے ہیں محفلیں سجا کر، قرآن کی روشنی میں جب اسے دیکھا اور قرآن سے سوال کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ کام سب سے پہلے اللہ رب العزت نے لوگوں کو اکٹھا کر کے محفل سجا کر نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، اور سب سے یہ پہلے کام خود اللہ رب العزت نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تعجب ہے ان لوگوں پر اور حیرت ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ جی میلاد کہاں لکھا ہے، یہ محفلیں کیوں کراتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں ذرا غور کریں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سب سے پہلے یہ کام خالق کائنات اللہ جل مجد الکریم نے کیا۔ یہ مسجد صدیقی رضوی مدنی محلے میں یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، تو وہ محفل کہاں منعقد ہوئی جو سب سے پہلے اللہ نے منعقد کی تھی؟ وہ عالم ارواح میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ عالم دنیا ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، عالم دنیا وہ روحوں کی دنیا ہے جہاں صرف روحیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اکٹھ کیا، جلسہ کیا، محفل سجائی۔ یہاں سننے والے عاشقان رسول ہیں، اور وہاں محفل میں اجتماع کن لوگوں کا تھا، سننے والے کون تھے؟ قرآن بتاتا ہے کہ وہاں صرف نبی تھے۔ صرف نبی تھے۔ دو جلسے رب نے منعقد کیے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ دو محفلیں، دو جلسے، دو اکٹھ، دو اجتماع رب نے منعقد کیے۔ ایک جلسہ توحید کا تھا، ایک جلسہ اور دوسرا میلاد کا جلسہ تھا، کیونکہ میلاد کہتے ہیں کسی نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا ذکر محفل سجا کے کر۔ پہلا جلسہ توحید کا، عقیدہ توحید کا جلسہ تھا، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ بیان توحید ہے، اور محمد رسول اللہ بیان رسالت ہے۔ دو ہی جلسے منعقد ہوئے۔ قرآن بتاتا ہے ایک توحید کا جلسہ تھا اور ایک رسالت کا جلسہ تھا، اور رسالت کے جلسے میں نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری اور آنے کا ذکر ہوا۔ پہلا جلسہ جو ہوا اس میں کون لوگ تھے؟ کافر بھی، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، ماننے والے، نہ ماننے والے، بت پرست، آگ پرست، ہر کوئی اس میں تھا، کیونکہ اس میں صرف انسان بنائے اللہ نے۔ تمام روحوں کو جمع کیا،
نیک اور بد ہر قسم کی روح کو اللہ نے اس میں جمع کیا. بے ایمان بھی آئے اور ایمان والے بھی آئے. اس جلسے میں سب آئے، قرآن میں لکھا ہے. تو اللہ کریم نے وہ جلسہ بڑا مختصر جلسہ تھا، اور جب محبوب کی باری آئی تو خطاب بھی ذرا لمبا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توحید کا جلسہ تھا، اس میں اللہ کریم نے کیا، وہاں بھی خطاب فرمانے والا اللہ تھا، وہاں بھی خطاب فرمانے والا اللہ رب العزت نے خود خطاب فرمایا. وہاں بے ایمان بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، کافر بھی تھی، ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے، ہندو بھی تھے، سکھ، سب کی روحیں تھیں نا. اب سب روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ کریم فرمایا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، یہ رب خطاب فرما رہا ہے. ساری روحوں نے یک زباں ہو کے کہا قالو بلا، ہاں باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. عقیدہ توحید اور ربوبیت کا اظہار و اعلان جب ہوا، رب نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے. بس اتنا سا جلسہ ہوا اور جلسہ برخاست ہو گیا، محفل ختم ہو گئی. اور ساری روحیں، وہ جلسہ بھی عالم ارواح میں منعقد ہوا. اور جو میلاد کا جلسہ تھا جس میں حضور کے آنے کا ذکر کیا، وہ بھی کہاں منعقد ہوا تھا؟ عالم ارواح. یہ جلسہ اتنا ہی تھا، الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. ساری روحوں نے کہا ہاں یا اللہ تمہارا رب ہے. جلسہ ختم، سب گھرو گھری چلے گئے. اور جب محبوب کی باری آئی تو اللہ نے کسی بے ایمان کو نہیں بلایا. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. وہاں صرف نبیوں کی روح، صرف نبیوں کی روح. نبی پاک ہے نا، تو ذکر بھی اللہ کے محبوب پاک کا تھا، اس لیے صرف پاک لوگوں کو. اب سنیے قرآن، یہ ہے محفل جو عالم ارواح میں منعقد ہوئی. ان محفل کرانے والا اور محفل منعقد کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور سننے والے انبیاء کرام ہیں، اور بیان فرمانے والا خود اللہ رب العزت ہے. آئیے اب قرآن کی پوری آیت سنیے جس میں اس محفل کا ذکر ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جی حاجی صاحب نے کیا محفل مسجد میں منعقد کر لی، کوئی گھر میں میلاد کرائے گا تو کہتے ہیں جی کیا ضرورت تھی، یہ کیوں میلاد کراتے پھرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کی سنت ہے بھائی، سب سے پہلے کام تو یہ اللہ نے کیا تھا. اب قیامت تک یہ اللہ کی سنت بن گئی کہ جو بھی بندوں کو اکٹھا کر کے اجتماع کر کے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کرتا ہے، وہ تو قرآن بتاتا ہے وہ اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. وَإِذْ کا اس کے اندر اذکر کا معنی معذوف ہے. گرامر پڑھی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اذکر کا معنی یہاں معذوف ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ، اے پیارے مدینے والے محبوب ذرا یاد کیجئے وہ وقت، وہ زمانہ، یاد کیجئے وہ لمحے. اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا. یہ کس سے کہا جاتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت؟ یہ کس سے کہا جاتا ہے کہ یاد کرو وہ زمانہ جس کے سامنے وہ واقعہ پیش آیا؟ معلوم یہ ہوا، اس آیت سے پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ وہ میثاق چونکہ حضور کے سامنے لیا گیا تھا، نبیوں سے پختہ وعدہ حضور کی موجودگی میں اور حضور کے سامنے لیا گیا تھا. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب ذرا یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا. کیا وعدہ لیا اللہ نے نبیوں سے؟ سب نبیوں کو، روحوں کو جمع کر کے فرمایا
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں تمہیں میں نبوت کے تاج پہناؤں گا، تمہیں نبوت عطا کروں گا، تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تم سارے اپنی نبوتیں کر کے جا چکو گے، ثم جاءکم، پھر تم سب سے آخر میں تشریف لے آئے۔ تین آیتیں میں نے پہلے پڑھی جن میں جا کا لفظ ہے، یہ چوتھی آیت ہے، اس میں بھی جا کا لفظ ہے، ثم جاءکم، یہی تو حضور کا میلاد ہے، یہی تو حضور کا میلاد ہے، کیونکہ میلاد ہے کہ ہم کہتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والے آ گئے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ تو جو حضور کے آنے کا ذکر ہے یہی تو میلاد ہے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ ابھی اس آیت میں بھی آنے کا ذکر ہے، چوتھی آیت قرآن مجید، ثم جاءکم رسول، تم سب اپنی نبوتیں کر کے جا چکو گے، تم سب سے آخر میں وہ عظمت والے رسول تشریف لے آئیں گے، بڑی شان کے مالک رسول آئیں گے۔ یہ کس کا معنی ہے؟ بڑی عزت والے، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑی رفت والے، بڑے مقام والے، یہ کس کا معنی ہے؟ یہ لفظ رسول کے اوپر جو تنوین ہے نا، دو پیشے ہیں، تنوین اسے کہتے ہیں، التنوین للتعظیم والتکریم، یہ دو پیشیں اگر لفظ پہ آ جائیں، نبی پہ آ جائیں، رسول پہ آ جائیں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے بڑی شان کا مالک رسول، بڑی عزتوں کے مالک رسول۔ ثم جاءکم رسول، سب سے آخر میں وہ رسول تشریف لے آئے جن کی شان اللہ نے بڑی بلند و بالا بنائی ہے۔ وہ رسول آ کے کریں گے کیا؟ فرمایا مصدق لما معکم، مصدق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا۔ آپ شناختی کارڈ کی اگر کاپی، فوٹو کاپی کرواتے ہیں تو کسی اپلیکیشن کے ساتھ لتھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اس کی تصدیق کروا کے لاؤ، تصدیق کروا کے لاؤ، سرٹیفائی کرواؤ، اسے 17ویں گریڈ کے کسی آفیسر کی مور لگواؤ، سائن کراؤ، وہ سرٹیفائی کرے گا، تصدیق کرے گا کہ نقل بمطابق اصل ہے، نقل بمطابق اصل ہے۔ اب اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وہ رسول سب سے آخر میں آئیں گے، تم اپنی نبوتیں پہلے کر کے جاؤ گے، تو سب سے آخر میں آ کے وہ کیا فرمائیں گے؟ مصدق ما معکم، وہ سرٹیفائی کریں گے، وہ تصدیق کریں گے کس بات کی؟ ما معکم، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری نبوت کی، تمہاری جو کتابیں دی گئی ان کی، اور جو تمہیں جو حکمت دی گئی، وہ سب سے آخر میں آنے والے رسول اس کی تصدیق کریں گے۔ مصدق لما معکم، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ حضور کی ختم نبوت کا فیصلہ اس میں ہے کہ تم سب اپنی نبوتیں کر کے جا چکو گے، وہ رسول آئیں گے سب سے آخر، ثم جاؤ، ان کے بعد پھر کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، پھر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ تو اس آیت میں حضور کے میلاد کو بھی بیان کیا گیا اور حضور کی ختم نبوت کا بھی فیصلہ کر دیا گیا۔ تیسری بات بڑی حکمت والی ہے کہ وہ رسول جس کی تصدیق کرے گا اسی کا نام نبیوں کی فہرست میں ہوگا، اور جس کی وہ رسول تصدیق نہیں کریں گے اس کا نام نبیوں کی فہرست سے خارج ہو جائے گا۔ تو حضور نے تصدیق کن کی فرمائی؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک۔ یہ جو قادیاں کا دجال ہے، کانا مرتد، یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا نبی ہے، یہ نبی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں،
میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور میرے بعد کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد قیامت تک کوئی امت نہیں ہوگی۔ تو اس آیت میں حضور کی ختم نبوت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ وہ رسول تصدیق کریں گے تمہاری معکم، تمہاری نبوتوں کی تمہیں جو حکمت دی گئی، کتاب دی گئی۔ اب وعدہ جو لیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ سنیے ذرا، اب وعدہ آ گیا کہ مجھ سے وعدہ کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے اس محبوب رسول پر ایمان بھی لانا اور ان کی غلامی بھی اختیار کرنا۔ یہ حکم ہے، نبیوں سے کہا کہ سب سے آخر میں وہ رسول آئیں، ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی غلامی بھی اختیار کرنا۔ اب سب نبیوں سے جب اللہ نے خطاب فرمایا، یہ جملہ استفہامیہ ہے، سوالیہ آیت کریمہ ہے۔ اقررتم، اے نبیوں کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ وہ رسول تم سب سے آخر میں تشریف لے آئے تو ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی غلامی بھی کرو گے؟ نبیوں سے پوچھا اللہ نے، کیا تم وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ سنیے قرآن مجید کیا فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سارے نبیوں نے یک زباں ہو کر کہا، قالو، سب نبیوں نے، جمع کا صیغہ ہے، سب نبیوں نے اکٹھے ہو کے اور یک زباں ہو کے کہا، اقررنا، ہاں باری تعالی ہم اقرار کرتے ہیں، اقررنا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے محبوب رسول جب سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، ہم ان کی غلامی بھی کریں گے اور ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ یہاں صرف یہ نہیں فرمایا اقررتم، یہ جملہ استفہامیہ ہے کہ کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، بلکہ آگے آیت میں دو لفظ اور ہیں، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، یہ جو مجھ سے وعدہ کر رہے ہو، ذمہ داری لے رہے ہو، کس بات کی؟ ایمان لانے کی اور غلامی کی۔ اس کا بوجھ اٹھاتے ہو تم، یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اس اقرار کا، اس وعدے کا، اس ذمہ داری اٹھاتے ہو، بوجھ اٹھاتے ہو۔ سب نے کہا ہاں باری تعالی ہم اقرار بھی کرتے ہیں اور ذمہ داری بھی لیتے ہیں، اور اس عہد کا، وعدے کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں کہ وہ محبوب رسول جب آ جائیں گے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی غلامی بھی کریں گے۔ سنیے حضرات، الحمدللہ جو حضرات مجھے سنتے رہتے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں میں نے کبھی کی، کوئی پسند کرتا ہے نہیں پسند کرتا، کیونکہ میری نیت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پیش کروں، نبی پاک کا فرمان پیش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تو جب سے میں نے بیان شروع کیا ہے میں تو قرآن کی آیت پر ہی بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پہ ہی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا مسلک، میرا عقیدہ وہ ہے جس کا دامن جو ہے مضبوطی سے ہم نے تھاما ہے نا، تو وہ اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک کا فرمان ہے۔ قصے کہانی پہ میرے مسلک کی، میرے عقیدے کی بنیاد نہیں، نہ میرے عقیدے کی بنیاد یہ کہ آواز آئی، پتہ نہیں کہاں سے آئی آواز۔ بڑے بڑے لوگ تقریریں کرتے ہیں، کہتے ہیں آواز آئی، میں نے کبھی کہاں سے آئی آواز؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے کوئی آواز نہیں آئی، میں نے تو آپ کو قرآن سنایا، نہ کسی ڈائجسٹ پہ، نہ کسی میگزین پہ میرے عقیدے کی بنیاد ہے۔ میرا مسلک، میرا عقیدہ، اور یہ مسجد صدیقی رضوی والوں کا جو عقیدہ ہے یہ اللہ کے قرآن پر مبنی ہے یا نبی پاک کی حدیث پہ مبنی ہے۔ قصے کہانی کے ہم قائل نہیں ہیں،
بیان کرتے ہیں، ہمارے بھی خطیب کرتے ہیں قصے کا، لوگوں نے زیادہ سنتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ بھنڈ لوگ یہ ٹیوانے میں ایک بھنڈ کو بلایا ہے، بڑا پکا قسم کا بےایمان، نجدی بےایمان ہے، خبیث، بڑا خبیث قسم کا وابی اور بڑا گندی طبیعت کا ہے، اور لوگ اس کو خسرا سا ہے، لوگوں نے اس کو بلایا اور ہزاروں روپے دیے اس سے۔ ان کا میرے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو خبیث گندی گفتگو مسجدوں میں کرتا ہے تو اس کو لوگ بلا کے سنتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمیشہ جب بھی سنو تو اللہ کا قرآن سنو یا نبی پاک کا فرمان سنو۔ ہمیں ایسی باتوں کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے نا کتنا مزہ آ رہا ہے، یہ محفل رب نے سجائی ہے میلاد، یہ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، سگریٹ کا کش لگا کے، وہ جی کتنے لکھے ہے میلاد، چائے کی پیالی آپ کی طرف بڑھاتے ہوئے، لو پیو چاہ، پھر چائے کی پیالی آپ کی طرف بڑھائیں گے اور چائے کی چسکی بھر کے کہیں گے بابا کرم دینا میلاد کدھرے نہیں لکھیا۔ میں نے کہا یہ بیچارہ، اس کو بتاؤ کہ میلاد تو قرآن میں لکھا ہے بھائی، یہ تو محفل سجانا مقدر والے لوگوں کا کام ہے، یہ تو سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اب دیکھیں اللہ وعدہ لے رہا ہے، اور وعدہ کرنے والے کون ہیں؟ نبی۔ یہاں تو عام محلے میں ایک آدمی کسی سے وعدہ کرے نا تو وہ کہتا ہے جی، کئی بندے آخدے لو جی اسٹام کرا لو، اسٹام، بندہ پیڈا پکا ہوئے نا تے کہندے جی اسٹام دی کیڑی لوڑ ہے، اپنے محلے دار نے یار، یہ سانو جان دے نسی انہاں نو جاننے ہیں، اسٹام کران دی کوئی نہیں لوڑ، ایڈی زبان کیتی ہے یہ اسٹام ہے، کہتے ہیں نا وہ قابل اعتماد بندہ ہو، دو بھائیوں کے درمیان بات ہو، وہ کہ چودھری جی اسٹام دی کدی لوڑ ہے، اجڑی زبان کیتی ہے یہ اسٹام ہے ساڈا۔ لیکن غور سے سنو، وعدہ لینے والا رب، وعدہ کرنے والے نبی، گواہی کی ضرورت نہیں، گواہی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں پھر کیوں فرمایا؟ اس لیے تاکہ نبی کریم کی عزت کا پتہ چل جائے، حضور کی شان کا پتہ چل جائے، بھئی وعدہ لینے والا رب ہے، وعدہ کرنے والے نبی ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب وعدہ لے لیا نا، سب نبیوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، ایمان بھی لائیں گے، غلامی بھی کریں گے، اب اللہ کریم نے فرمایا فَاشْهَدُوا، اے نبیوں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، اے نبیوں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ وعدہ لے کر پھر نبیوں کو کہا ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ نبیوں کو بھی ایک دوسرے پہ گواہ بنایا، اور خود بھی اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ تو یہ ہے 4 آیتیں، کتنی آیتیں میں نے آپ کو سنا؟ 4 آیتیں قرآن مجید کی جن میں نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہے، حضور کے آنے کا ذکر ہے۔ بھائی میلاد کی محفل وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور کے آنے کی باتیں کی جائے، تو قرآن میں نبی کریم کا میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے مسجد عمر میں سنا، میں نے میلاد چوک میں سنا، میں آج پھر سناتا ہوں، اس لیے سناتا ہوں کہ یہ میرا پیغام گھر گھر تک پہنچ جائے۔ میں ہر جگہ یہ پیغام دیتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں جی قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے، تو میں ہر محفل میں کہتا ہوں کہ بھائی قرآن میں میلاد 6 پارے میں نور کے عنوان سے اللہ نے بیان فرمایا، قرآن میں میلاد نور کے عنوان سے 6 پارے میں رب نے لکھا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک کا جب میلاد ہوا نا، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، جب حضور پیدا ہوئے تو نور کے عنوان سے قرآن میں میلاد اس لیے بے نیاز رب نے بیان فرمایا
کہ سرکار کی والدہ ماجدہ نے بھی اس کی حکمتیں سمجھا دی۔ فرمایا میری گود میں جب ظہور ہوا نبی کریم علیہ السلام کا، تو حضور کی اماں جان سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں خرج منی نور، خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محل دیکھ لیے۔ اور دوسرا اس لیے میلاد نور کے عنوان سے بیان ہوا کہ جو نور تشریف لائے ہیں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، وہ پیارے آقا کریم میلاد والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اپنا ایمان و عقیدہ مضبوط رکھو کہ نبی کریم نے فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات عرش والے رب نے میرے نور سے بنائی۔ حضور اللہ کے نور سے اور ساری کائنات حضور کے نور سے۔ یہ حدیث شریف ہے، میں نے ایسے ہی خطیبانہ جملہ نہیں کہا، یہ حدیث میں سنا دیتا ہوں، آپ یاد کر لیں۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات اللہ نے میرے نور سے بنائی ہے۔ میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری کائنات عرش والے رب نے میرے نور سے بنائی۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات میں اللہ کریم نے حضور کے نور سے بنائی۔ یہ ایک مکتبہ فکر ہے، دیوبند مکتبہ فکر۔ دیوبندی لوگ جو ہیں ان کے مجدد اور امام ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھا ہے، پہلے باب میں نور محمدی کے بیان میں پہلا چیپٹر باب ہے، دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد، انہوں نے لکھا ہے کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی پاک کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا اور پھر اپنے محبوب کے نور سے بے نیاز رب نے ساری کائنات کو بنایا۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ حضور کے آنے کا بھی ذکر ہے اور نبی پاک کے میلاد کو قرآن میں رب نے نور کے عنوان سے بیان فرمایا۔ اور جب حضور پیدا ہوئے، میلاد ہوا میرے نبی کریم کا، اللہ اکبر، تو سرکار کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں فلما وضعتہ مغسولا مقہولا مدحونا مطیبا مختونا ساجدا للہ عز وجل۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ جو آپ میلاد بیان کرتے ہیں تو کہاں لکھا ہے، میں کہتا ہوں یہ میلاد میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں جو نبی پاک کی والدہ ماجدہ نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں محبوب کے آنے کا ذکر فرما رہا ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے، علم ہو جائے کہ محفل سجا کر بنا کر حضور آنے کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور سرکار کی والدہ ماجدہ نے نبی پاک کا جو میلاد بیان کیا ہے، یہ بیان کیا جائے تو پھر سرکار کی والدہ ماجدہ کی سنت پر عمل ہوتا ہے کہ حضور کی والدہ ماجدہ نبی پاک کا میلاد بیان فرماتی ہے۔ یہ میلاد شریف محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب مولد العروس میں لکھا ہے، اور 6 صدی ہجری کے مجدد امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب حسن المقصد میں لکھا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت من السنہ میں لکھا ہے، اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے مجدد نواب صدیق حسن وفالی نے اپنی کتاب شمامۃ الانبریہ میں مولد خیر البریہ میں لکھا ہے۔ آ گیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت عورتوں کو بچے کی پیدائش کے وقت جو تکالیف ہوتی ہیں، جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فرماتی ہیں مجھے تو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔
یہ عام طور پہ ڈاکٹر کہتے ہیں دردیں نہیں لگیں، ابھی دردیں نہیں شروع ہوئی. یہ دردیں جب عورت کو لگتی ہیں تو یہ بچے کی پیدائش کا پروسیس جو ہے عمل شروع ہو جاتا ہے. تو سرکار کی اماں پاک فرماتی ہیں مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، بس اتنا میں نے دیکھا خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، نور کا ظہور قدسی ہوا، اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محل چمکتے دیکھا. اور بچہ پیدا ہو تو دائیاں کہتی ہیں کہ گرم پانی کر کے لاؤ، غسل دینا ہے. تو حضور کی والدہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کا جسد مبارک ایسے تھا، کوئی آلائش نہیں تھی، کوئی آلودگی نہیں تھی، یوں لگتا تھا کہ میرے چاند غسل فرما کے دنیا میں آئے. محمد ہمارے، آقا ہمارے، واہ واہ واہ، صدا صدا. لوگ کہتے ہیں میلاد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے سرکار کا میلاد کہ حضور جب پیدا ہوئے تو جس میں اثر بچہ پیدا ہو تو نہلایا جاتا ہے، تو سرکار تو غسل فرما کے آئے. پھر دائیاں ناڑو کاٹتی ہیں، یہ ناف ہماری جو ہوتی ہے، یہ ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹی سی وین ہوتی ہے، پائپ، اور ماں کا خون جو ہے اس پائپ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا ملتی ہے. تو حضور کی سکی پھوپھی جان ہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ اصل دائیاں ہیں نبی پاک کی ولادت کے وقت، جنہوں نے خدمت سنجام دی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے جب ناڑو کاٹنے کا ارادہ کیا تو دیکھا حضور نابریدہ تشریف لائے. یعنی ہم اپنی ماں کے پیٹ میں شکم میں جو غذا بچوں کو ملتی ہے، سرکار نے وہ انتظام نبی پاک کے لیے نہیں فرمایا. یہ خدا ہی جانتا ہے کہ حضور کی والدہ ماجدہ کی شکم میں اللہ نے کون سی غذا کا انتظام کیا. حضور کی ناک مبارک نہیں تھی. پھر بچہ پیدا ہو تو دائیاں کہتی ہیں کہ تیل بھی لے کے آؤ، کنگھی بھی لے کے آؤ. بچے کے بالوں میں ہلکا سا تیل لگا کر کنگھی کی جاتی ہے نہلانے کے بعد. اور سرکار کی والدہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے جب ارادہ کیا کہ بالوں میں کنگھی کروں، تیل لگاؤں، تو دیکھا کہ حضور کے بالوں میں پہلی کنگھی ہوئی ہے، تیل لگا ہوا ہے. پھر بچہ پیدا ہو تو دائیاں کہتی ہیں کہ سرما لے کے آؤ. ہاسپٹل میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جو سیانی عورتیں ہوتی ہیں جب بہو ہاسپٹل جاتی ہے تو جتنا سامان لے کے جاتی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں لے کے جاتی ہیں، وہ سرما بھی لے کے جاتی ہیں. ہاں جی، وہ بچے کو نہلا کے سرما لگاتے ہیں. تو حضور کی والدہ بھی فرماتی ہیں، نبی پاک کی پھوپھی صاحبہ بھی. پھر ہم نے ارادہ کیا کہ آنکھوں میں سرما لگائیں، تو ہم نے دیکھا کہ سرکار کی چشمان مبارک پہلے ہی سرمگی. اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب شمامۃ الانبریہ میں مولد خیر البریہ میں لکھا ہے سرمگی چشم. سرمگی چشم آنکھ کو کہتے ہیں. کہتے کہ ہم نے دیکھا، نبی کریم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں سرکار کی پھوپھی صاحبہ کہ حضور کی آنکھوں میں قدرتی سرمے کی دھاری تھی. یہ ختنے کرتے ہیں بچوں پہ، تو سرکار کی والدہ ماجدہ نے فرمایا مختونن مختونن کہ آقا کریم علیہ السلام ختنہ شدہ تشریف لائے. آپ پھر فرماتی ہیں مطیبن، بچہ پیدا ہو تو پاؤڈر لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، خوشبوئیں لگاتی ہیں، وہ پرفیوم لگاتی ہیں بچوں کو. وہ سوٹ پہلے سلا کے رکھا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد بچے کو پہنایا جاتا ہے. تو سرکار کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی محمد پاک پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے جسم مبارک سے خوشبوئیں آتی تھیں، اور جب آپ پیدا ہوئے پوری فضائیں خوشبوؤں سے معطر ہو گئیں. فرماتی ہیں جدھر بھی ہم توجہ کرتی تھیں تو اس طرف ہی خوشبوئیں بکھری ہوئی نظر آتی تھیں. حضور جب پیدا ہوئے تو خوشبوئیں بکھر گئیں، فضائیں
منبر و معطر و منور ہو گئی، واہ 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 پوری کائنات جگمگ کرنے لگی۔ واہ کیا اور حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیدائش کے وقت 3 جھنڈے بھی لہراتے اللہ دیکھے۔ اللہ اللہ یہ عید میلاد النبی پہ جو عاشقان رسول گھروں پہ جھنڈے جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ اس لیے کہ حضور کی والدہ ماجدہ ما ثبت من السنہ میں شاہ عبدالحق مقدس دہلوی نے لکھا ہے، اور اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے شمامت الانبریاء میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک کا میلاد ہوا تو حضرت سیدہ آمنہ پاک نے 3 جھنڈے میلاد شریف کے، ایک مشرق پہ ایک مغرب پہ، ایک جھنڈا میلاد کا کعبے کی چھت پہ لگایا۔ پھر آپ میلاد کی محفلوں میں تبرک اور لنگر کا انتظام کرتے ہیں، تو سرکار کی والدہ ماجدہ پیدائش کے وقت جو واقعات پیش آئے وہ بیان فرماتی ہیں نا، تو محدثین فرماتے ہیں جس دن حضور کا میلاد ہوا، جس گھر میں بھی بچی بچہ ہونے والا تھا، ہر گھر میں اللہ نے بیٹا ہی عطا فرمایا، ہر گھر میں بیٹا ہی عطا فرمایا۔ اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ایک چیپٹر اور باب باندھا ہے، بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین تو حدیث کی کتابوں میں باب باندھتے ہیں، چیپٹر لاتے ہیں کہ یہ وہ باب ہے، چیپٹر ہے جس میں نبی پاک کے میلاد کی ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں۔ جو حضور کا میلاد نور کے عنوان سے بیان کیا گیا قرآن میں، اس پہ صرف میں 2-3 باتیں میں چلو سنا دیتا ہوں کہ صفت نورانیت سے میلاد کیوں بیان کیا گیا قرآن۔ اس کی 2 وجہ تو میں نے بیان کی، ایک یہ کہ حضور فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ دوسری حکمت نبی پاک کی والدہ ماجدہ کی کہ آپ فرماتی ہیں میری گود میں نور کا ظہور ہوا تھا۔ اب یہ حضور کی نورانیت کی کچھ جہتیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ 4 سال میرے نبی پاک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، اور جب حلیمہ سعدیہ کے ہاں سرکار تشریف لے گئے تو یہ غریب خاں بنو سعد قبیلے کی عورت تھی حلیمہ، اور حلیمہ کا معنی ہے حلم والی، سعدیہ کا معنی ہے سعادت والی۔ یہ حضور کی داعیہ ہیں، کیونکہ عرب کا رواج تھا کہ بچے پیدائش کے بعد صحت افزا مقام پہ بھیج دیے جاتے تھے۔ مکہ تو سب پہاڑی پہاڑ ہیں، یہ باغات وغیرہ اچھی جگہ، سبزہ ہو، کھلی فضا ہو، بچے کو وہاں بھیجتے تھے کچھ سالوں کے لیے۔ تو اسی طرح عرب کا دستور تھا۔ سرکار حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی میں تھے تو 3 دن گزرے تھے سرکار کو آئے ہوئے، تو حلیمہ سعدیہ کی جو آس پاس کی عورتیں تھیں وہ اکٹھی ہو کے آ گئی۔ انہوں نے کہا حلیمہ تم ایک غریب گھرانے کی عورت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ساری رات ہی تیری جھونپڑی میں چراغ جلتا رہتا ہے، پہلے ہی غربت کی ماری ہوئی ہے، تو ایسا کر کے جب رات کو سونے کا وقت ہو تو چراغ بجھا دیا کر۔ یہ فضول بتی چلتی رہتی ہے ساری رات، تیری جھونپڑی میں چراغ جلتا رہتا ہے، یہ تیل جو خرچ ہوتا ہے یہ بجھا دیا کر۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حلیمہ سعدیہ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے ان عورتوں کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ سوتے وقت چراغ بجھا دیا کر، یہ فضول خرچی تو کرتی ہے، ساری رات بتی چلتی ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ چراغاں کیوں کرتے ہیں، ساری رات ہی تم بتیاں چلاتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو حلیمہ سعدیہ سے پوچھئے نا، یہ تو محلے کی عورتوں نے بھی کہا تھا کہ چراغ گل کر دیا کر سوتے وقت۔ حلیمہ نے کہا تھا جب سے میرے گھر میں یہ مبارک تشریف لائے ہیں مجھے کبھی چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ہاں، حضور نے تو اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، سبحان اللہ،
ولیمہ نے لفظ جو استعمال کیے وہ مبارک کتابوں میں سبحان اللہ مبارک کا معنی ہے بڑی ہی برکتوں والا وجود. سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ بڑی برکتوں والا وجود میرے گھر تشریف لایا ہے. سبحان اللہ مبارک کی قدم رنجہ فرمائی جب سے ہوئی ہے. یہ برکتوں کے حامل میرے پاس تشریف لائے ہیں. اس دن سے میں نے چراغ نہیں جلایا, مجھے ضرورت ہی نہیں, ساری رات ہی میری جھونپڑی میں روشنی رہتی ہے. تو یہ جو خرچہ ہوتا ہے نا, بڑے بڑے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. پھر آج کل تو مہنگائی کا دور ہے. وہ میں انگلینڈ میں گیا نا, تو وہ جو میرا میزبان تھا جس کے ہاں میں 4-5 دن رہا, وہ کشمیری تھا. تو وہ بڑا اچھا عقیدت مند لڑکا تھا. وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ کا جہاں بھی پروگرام ہوگا میں آپ کو گاڑی پہ لے جاؤں گا. میں نے بڑی جان چھوڑائی کہ بھئی جب یہ لے کے جائے گا تو خرچہ ہوگا نا, تو میں اس پہ بوجھ بنوں ایسے ہی. وہ 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, وہاں سے 6 گھنٹے کی, اور لنڈن سے مانچسٹر جانا ہو تو 7 گھنٹے کا وہ سفر ہے. تو وہ مجھے شوق سے آتا تھا, کہتا تھا میں اتنے بجے آ جاؤں گا, جب آپ نے جانا ہو مجھے ٹائم بتا دیں, گاڑی میں لے جاؤں گا, چھوڑ بھی جاؤں. 3 دن بیچارہ میرے ساتھ گیا تو اس کی ماں چیخ اٹھی. وہ پتہ ہے کشمیری میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے گڈی بچ موتر بہنا, پیرا کی کدی ہدے جوڑنا, پیرا کی کدی پیرا کی ہدے جوڑنا. وہ کشمیری زبان میں کہندی ہے, وہ اپنے پتر نو آخدی ہے گڈی موتر پیندا ہے, تو پیرا نو کدی ادھر لے جانا کدی ادھر لے جانا. پیرا کی کدی ادھر جوڑنا کدی ادھر جوڑنا, گڈی میں موتر بہنا. اچھا وہ میں نے سن لیا. میں نے کہا یار میں اسی چیز سے ڈرتا تھا. وہ کہتا ہے جی اماں اور جذباتی نے, تسا اماں اور ماڑی اماں دی پرواہ نہ کرو. میں نے کہا کہ وہ اس لیے کہتی ہیں کہ خرچہ زیادہ کروا رہا ہے. میں نے کہا یار تو رہنے دے, میں ٹرین پہ چلا جاؤں گا. بسیں وہاں, وہ یہاں لینڈ کروزر سے زیادہ اچھی بسیں ہیں وہاں, بڑا آرام دہ سفر ہے. وہ بسوں کا سفر ریل کا ایسے جیسے آدمی جہاز میں سفر کرتا ہے, بڑا پرسکون. لیکن اس کی محبت تھی. اب حلیمہ سے بھی کہا کہ یہ ساری رات ہی خرچہ کرتی ہے, تیل جلتا ہے, تو بجھا دیے کر. یہ ہے نبی پاک کی نورانی. اس نے کہا کہ جب سے میرے گھر میں یہ مبارک آئے ہیں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے چراغ جلائی نہیں, کیونکہ حضور کا جو وجود مبارک تھا نا, اس سے نور کی شعائیں نکلتی. دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین, وہ کپڑے سی رہی تھی, سوئی دھاگا, آپ کپڑے سی رہی تھی تو چراغ میں تیل ختم ہو گیا, رات کا وقت تھا, چراغ بجھ گیا. وہ سوئی کپڑے سنبھالتے سوئی دھاگا, وہ سوئی نیچے گر گئی. تو وہ اندھیرا ہو گیا نا کمرے میں, تو وہ سوئی گری ڈھونڈ رہی تھی ایسے بستر مبارک نبی پاک کا ہاتھ مار کے. سرکار تشریف لے آئے تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عرض کی آقا وہ چراغ میں تیل ختم ہو گیا, چراغ بجھ گیا, میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی ہے, میں سوئی تلاش کر رہی ہوں, میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوں. حدیث شریف میں نبی پاک مسکرائے. سرکار جب مسکرائے تو حضور کے تبسم سے, حدیث شریف میں سرکار کے دندان مبارک سے نور کی بارش ہوئی, انوار نکلے, انوار سے پورا کمرہ روشن ہو گیا, اور حضرت عائشہ صدیقہ کو گم ہوئی سوئی مل گئی. دو باتیں, تیسری اور بس اس کے بعد میں اجازت لیتا ہوں. تو صحابہ کرام دیر تک حضور کی محفل میں رات کو بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. شواہد النبوت میں علامہ جامی نے اسے نقل کیا ہے, کتاب الشفا قاضی ایاز میں بھی ہے, اور دیگر سیرت کی کتابوں میں. تو رات جیسے اب بجلی بند ہے, اندھیرا ہے, تو جب سرکار نے دعا فرمائی نا, صحابہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے. تو 2 صحابی جو تھے ان کا گھر ذرا دور تھا, انہوں نے کہا کہ حضور آپ دعا فرمائیں
کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ سانپ وغیرہ راستے میں کیڑا مکوڑا کوئی نہ ٹکر جائے، تو انہوں نے کہا کہ حضور راستہ دور ہے اور اندھیرا بھی بہت ہے، دعا فرمائیے کہ ہم خیر سے گھر پہنچ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ اندھیری رات ہے، راستے میں مسئلہ نہ ہو، تو وہ صحابی جو ہیں انہوں نے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی، چھڑی، اور حضور نے جب اجازت دی تو حضور نے ان کی چھڑی کو اپنا دست مبارک لگایا۔ حضور نے جب دست مبارک لگایا تو چھڑی روشن ہو گئی، وہ ٹارچ کا کام دینے لگی، جیسے موبائل کی لائٹ چلاتے ہیں آپ، روشنی ہو جاتی ہے اندھیرے میں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے دست اقدس کی لگنے کی برکت سے وہ چھڑی چمکنے لگی، روشن ہو گئی، ٹارچ کا کام دینے لگی، اور اس کی روشنی میں دونوں صحابی اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ ایک صحابی کا گھر دائیں طرف، دوسرے کا بائیں طرف، وہ جن کی چھڑی روشن تھی ان کا گھر تھا دائیں طرف، تو وہ دوسرے جو تھے ان کا بائیں طرف تھا۔ چوک آ گیا تو انہوں نے کہا بھائی تمہارا تو کام بن گیا، تمہاری چھڑی روشن ہو گئی، تم تو موج کرو، اپنے گھر جاؤ، میرا کیا بنے گا، میرے ادھر تو اندھیرا بہت ہے۔ تو وہ اعتقاد دیکھیے صحابہ کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ وہ جن کی چھڑی روشن تھی انہوں نے ان سے کہا کہ تم اپنی چھڑی اس کے ساتھ مس کرو، ہو سکتا ہے یہ بھی روشن ہو جائے، یہ بھی روشن ہو جائے۔ تو اس صحابی نے اپنی چھڑی اس چھڑی کے ساتھ مس کی تو وہ بھی چمکنے لگی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں صحابی اپنی اپنی چھڑی کی لائٹ میں اپنے گھروں کو یہ ہے میرے آقا کی نورانیت۔ اور جن لوگوں نے حج کیا، ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ، حاجی ہوتا ہی وہ جس نے حج کیا ہو، جو عمرے کیے ہیں، مکہ شریف میں ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل نور، جبل نور۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، وہ لوگ جو حضور کو نور نہیں مانتے وہ پہاڑ کو نور کہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے۔ شاہ کوٹ کا ایک وابی ملا ٹکر گیا مجھے، مکہ شریف میں مل گیا، مجھے کہتا ہے کہ میں بھی شاہ کوٹ دا ہوں نا۔ میں نے کہا بھی تمہیں کبھی دیکھا نہیں۔ میں نے جب چہرہ دیکھا تو چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ سنی نہیں ہے، دور سے بندہ پہچانا جاتا ہے۔ سنی مجھ جیسا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چہرے پہ نور ہوگا۔ وہ نور کس چیز کا ہوتا ہے؟ حضور کی محبت۔ سنی کا چہرہ اس لیے روشن ہوتا ہے، چمکتا ہے کہ اس کے دل میں نبی پاک کا پیار، حضور کا پیار ہے نا، تو حضور کا پیار اس کے دل پہ رونق لاتا ہے۔ پھر مجھے کہتا ہے کہ جی میں بھی شاہ کوٹ دی ہوں، تو اس کی زبان سے قدرتی نکل گیا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد حرم شریف، مجھے کہتا ہے تسی زیارتاں کر لی ہیں؟ میں نے کہا آپ کا کیا مطلب، آپ تو زیارتوں کے قائل ہی نہیں ہیں۔ کہتا نہیں جانا دے آؤ، میں جبل نور جا رہے ہیں، جبل نور۔ میں نے کہا یار کمال ہے، تم تو حضور کو نور نہیں مانتے، تو کہتا ہے میں جبل نور جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جبل ماننے پہ آئیں تو پہاڑ کو نور ماننے، نہ ماننے پہ آئیں تو حضور کو نور نہ ماننے۔ وہاں وابی ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، جو بھی ہو، جب زیارتوں پہ جاتے ٹیکسی والے کو کیا کہیں گے، کہاں جانا ہے؟ جبل نور۔ اور پھر یہی لوگ جو ہیں یہ حضور کی نورانیت سے تو قائل نہیں ہیں، کہتے حضور نور نہیں، لیکن جب حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے تو بڑا زور لگا کے کہتے ہیں ذی النورین، عثمان غنی ذی النورین۔ میں نے کہا کہ عثمان ذی النورین کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، ایک بیٹی کا نکاح کیا وہ فوت ہوئی تو حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، تو 2 بیٹیاں چونکہ ان کے نکاح میں ہو گئیں تو ان کا لقب ہو گیا ذی النورین، 2 نوروں والے۔
میرے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا، وہ مبارک تجھ کو ذی نورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ ہم آقا کریم سرکار کو بھی نور مانتے ہیں اور ان کی بیٹیوں کو بھی ہم نور مانتے ہیں۔ یہ بیٹیوں کو نور مانتے ہیں مگر باپ کو نور نہیں مانتے۔ مگر آپ خوش نصیب ہو، اس مسجد میں آنے والے، ہمارا ایمان ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ ہم صرف حضور کو نور نہیں مانتے، صرف حضور کو نہیں بلکہ حضور کی ساری اولاد کو نور مانتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب سے۔ پہاڑ کو کہتے ہیں جبلے، ماننے پہ ہیں تو پہاڑ کو نور مان لیں، نہ مانے تو حضور کو نور نہ مانے۔ نورانیت مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ چھڑیاں روشن ہو گئیں حضور کے دستے سے۔ تو بھائی ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا عشق اور حضور کا پیار ہمیں عطا فرمایا۔ میں ایک دو حدیثیں برکت کے لیے سنا کے ختم کرتا ہوں۔ سرکار سے ایک صحابی نے پوچھا، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے یہ نہیں بتایا کب آئے گی، پوچھا تو یہ تھا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری کی؟ اس میں اشارہ تھا کہ قیامت کا مت پوچھو، تیاری کرو۔ تو تیاری شہری بھی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کیا عرض کیا، حضور کوئی تیاری نہیں میری سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو حضور نے فرمایا تیری نجات کے لیے یہی کافی ہوگا۔ پھر حضور نے اسے خوشخبری دی، فرمایا المرء مع من احبا، جس سے آدمی محبت کرتا ہے قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احبا۔ ایک تو یہ کہ حضور کی محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ ہزار کمی بیشی ہو عمل میں، جب سرکار کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ اس سے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا، حضور یہاں ہمارا جب دل چاہتا ہے آپ سے مل لیتے ہیں۔ حضرت انس نے کہا تھا کہ جہاں دل چاہتا ہے جب بھی ہم آ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ملاقات۔ حضور قیامت کے دن آپ کو ملنے کو دل چاہے تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ قیامت کے دن آپ ہمیں کہاں ملیں گے اگر ملاقات کے لیے دل چاہے؟ حضور فرمایا تین جگہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تینوں مقامات پر مجھے تلاش کرنا تو کہیں نہ کہیں تمہیں مل جاؤں گا۔ وہ تین جگہ جو سرکار نے بتائی نا، یہاں سے حضور کی ذات اقدس کی عظمت اور حضور کا اختیار سمجھ میں آتا ہے۔ حضور فرمایا یا میں پل صراط پہ کھڑا ہو کر رب سلم کی صداؤں میں اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا، پل صراط، یا میزان پہ کھڑا ہو کے اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا، یا حوض کوثر پہ جلوہ گر ہو کے اپنی امت کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں۔ بھئی اتنے کریم آقا جن کے بغیر ہمارا دنیا میں گزارا نہیں، قبر میں بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں، قیامت کے دن بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھو، حضور کی محبت دل میں رکھو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے نیک عمل جتنے بھی ہیں یہ تو کس کی سنت ہیں؟ حضور کی سنت۔ نماز پڑھتے ہو تو حضور کی سنت، روزہ رکھتے ہو حضور کی سنت، حج کرتے ہو حضور کی سنت۔ لیکن یاد رکھو درود شریف جو آپ پڑھتے ہو یہ اللہ کی سنت ہے۔ بھائی اللہ کی سنت کا درجہ بڑا ہے یا نبی پاک کی سنت کا؟ اللہ کی سنت کا درجہ بڑا ہے۔ ہر نیک عمل نبی پاک کی سنت ہے، مگر درود شریف افضل ترین عبادت اس لیے ہے کہ پیارے نبی پاک پر درود شریف پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ لہذا جو بندہ نماز پڑھے گا اسے نبی پاک کی سنت کا ثواب ملتا ہے،
اور جو حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے اسے اللہ کی سنت کا ثواب ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ مرہ فصلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ میں 1994 میں پہلی دفعہ مدینہ شریف جب حاضر ہوا تو اب تو بہت تبدیلیاں آ گئی، نئی بلڈنگیں بہت بن گئی، اس زمانے میں یہ نہیں تھیں بلڈنگیں۔ باب فہد کے سامنے کوئی بلڈنگ نہیں تھی، شارع سے 3 سامنے بڑی سڑک تھی، اب تو سب بلڈنگیں بن گئی۔ تو اس زمانے میں ایک یمنی تھا بابا، یمن کا رہنے والا، وہ دودھ بیچتا تھا، دودھ۔ اس کی گلی کے کونے پہ دودھ کی دکان تھی، تو قریب ہی میری وہ بلڈنگ تھی جہاں میں نے لیا تھا کمرہ کرائے پہ۔ تو میں 5 وقت وہاں سے گزرتا تھا نماز کے لیے، تو شام کو وہ دودھ لاتا تھا، بیچتا تھا، وہ بکریوں کا دودھ وہاں بکتا ہے۔ تو وہ یمنی عاشق رسول تھا، بڑی حضور سے محبت تھی۔ وہ جو بھی دودھ لینے آتا نا، جب اس کو دودھ ڈال کے دیتا تو کہتا تھا اشرب الحلیب صلو علی الحبیب۔ وہ اتنا پیارا لگتا تھا جب وہ یہ کہتا تھا اشرب الحلیب صلو علی الحبیب، کہتا تھا پیو دودھ پڑھو درود۔ حلیب دودھ کو کہتے ہیں، اشرب الحلیب دودھ پیو، صلو علی الحبیب اور نبی پاک پر درود شریف پڑھو۔ جس کو بھی جتنی مرتبہ دودھ دینا ہر دفعہ یہی پڑھتا تھا اشرب الحلیب صلو علی الحبیب۔ تو ہم خوش قسمت ہیں، ہماری پہچان ہی درود شریف والے، ہماری پہچان۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ درود والے دی مسجد ہے، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، نسبت بڑی اچھی، نسبت بہت اچھی۔ اور کئی ناکوں پہ رات کو پولیس والے ہوتے ہیں نا، تو وہ جب میلاد سے لوگ آتے ہیں عاشقان رسول، تو کئی دفعہ چیکنگ ان کا حق ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ رات کے 3 بجے ہیں تو آپ سڑکوں پہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ پھر جب کوئی ڈرائیور یا ساتھی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم سرکار کے میلاد سے آ رہے ہیں، سرکار کے میلاد سے آ رہے ہیں۔ جو خوش طبع پولیس والے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ برود والے نہیں ہیں، یہ درود والے ہیں، کہتے ہیں یہ درود والے مولوی نے جان دو انہوں نے۔ اور میں نے کہا شکر ہے یا اللہ، ان کی پہچان ہے یہ بارود والے مولوی ہے، اور ہماری پہچان ہے یہ درود والے مولوی۔ اچھی نسبت ہے نا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے اے درودیاں دی مسجد ہے، درود والے دی، میں نے کہا یہ بھی شکر ہے، یہ بھی نسبت اچھی ہے، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی۔ بھئی درود شریف وہ کام ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن کہتے ہیں اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود بھی بھیجو، حضور پر سلام بھی عرض کرو، کثرت سے پڑھا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ جس محبت سے آپ نے یہ محفل سجائی اللہ قبول فرمائے، اور جو سرکار کی شان میں نے بیان کی، عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ ہوا، اس کی برکت سے اللہ تمام مریضوں بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے۔ دعا کریں میلاد کے صدقے اللہ سب بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں، صدقہ میلاد والے آقا کا انہیں ولی صفت بیٹے عطا فرمائے۔ اے رب کریم جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ سب حل فرما دے، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمد